بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صلاح الدین ایوبی نے عالم سے کہا، وہاں جا کر یہ غلط فہمی نہ پھیلا دینا کہ صلاح الدین ایوبی جاسوسوں کو بخش دیتا ہے۔ میں انہیں دانے کی طرح چکی میں پیس پیس کر مارا کرتا ہوں۔ تمہیں صرف اس لیے رہا کر رہا ہوں کہ تم عالم ہو۔ تمہیں موقع دے رہا ہوں کہ علم کا روشن پہلو دیکھو، تمہاری نجات اسی میں ہے۔ سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا جب انہیں اونٹوں پر سوار کر کے 4 محافظوں کے ساتھ روانہ کر دیا گیا۔ محافظ خاص طور پر منتخب کیے گئے تھے۔ اس انتخاب کی 2 وجوہات تھیں۔ ایک یہ کہ راستے میں ڈاکوؤں کا خطرہ تھا، دوسری وجہ یہ کہ انہیں صلیبی کمانڈروں کے سامنے جانا تھا۔ وہ خوبرو اور وجیح تھے۔ اونٹ اور گھوڑے بھی نہایت اچھی قسم کے بھیجے گئے تھے، مگر سب حیران تھے کہ سلطان ایوبی نے یہ فیاضی کیوں کی ہے۔ دشمن کو بخش دینا اس کا شیوا نہیں تھا۔ علی بن سفیان نے اس سے پوچھا تو اس نے اتنا ہی کہا، علی، میں نے تمہیں کہا تھا کہ میں ایک جوا کھیلنا چاہتا ہوں۔ اگر میں بازی ہار گیا تو صرف اتنا ہی نقصان ہوگا جو میں پہلے ہی اٹھا چکا ہوں کہ دشمن کے 3 جاسوس میرے ہاتھ سے نکل گئے۔ اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ علی بن سفیان نے اس جوئے کی وضاحت چاہی، لیکن سلطان ایوبی نے اسی پر بات ختم کر دی کہ وقت آنے پر بتاؤں گا۔ باقی سب تو حیران تھے، مگر رہا ہونے والے خوشی سے باولے ہوئے جا رہے تھے۔ خوشی صرف رہائی کی نہیں تھی، اصل خوشی اس راز کی تھی جو وہ اپنے ساتھ لے جا رہے تھے۔ وہ قاہرہ شہر سے دور نکل گئے تھے۔ ان کے اونٹ پہلو بہ پہلو جا رہے تھے۔ 2 محافظ آگے تھے اور 2 پیچھے۔ عالم نے ان سے پوچھا تھا کہ وہ ان کی زبان سمجھتے ہیں۔ چاروں اپنی زبان کے سوا اور کوئی زبان نہیں جانتے تھے۔ عالم اور لڑکیاں ان کی زبان بڑی روانی سے بولتے تھے۔ یہ انہیں خاص طور پر سکھائی گئی تھی۔ عالم نے لڑکیوں سے اپنی زبان میں کہا، خدا یسوع مسیح نے معجزہ دکھایا ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اسے ہمارے ساتھ پیار ہے اور اسے ہماری فتح منظور ہے۔ یہ سچے مذہب کی نشانی ہے۔ صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان جیسے داناؤں کو خدا نے عقل کا ایسا اندھا کیا ہے کہ انتہائی خطرناک راز ہمارے کانوں میں ڈال کر ہمیں رہا کر دیا ہے۔ ہم اپنی فوج کو ان کا سارا منصوبہ سنائیں گے اور ہماری فوج ایوبی کو صحرا میں گھیر کر ختم کر دے گی۔ اسے کرک تک پہنچنے کی مہلت ہی نہیں ملے گی۔ مجھے امید ہے کہ ہمارے کمانڈر جنگ کو حملے تک محدود نہیں رکھیں گے۔ وہ مصر پر ضرور چڑھائی کریں گے۔ مصر فوجوں سے خالی ہوگا۔ یہ فتح بڑی آسان ہوگی۔ آپ عالم ہیں، تجربے کار ہیں، ایک لڑکی نے کہا، مگر آپ جیسے معجزہ کہہ رہے ہیں وہ مجھے ایک خطرہ دکھائی دے رہا ہے۔ خطرہ یہ 4 محافظ ہیں۔ کہیں آگے جا کر یہ ہمیں قتل کر کے واپس چلے جائیں گے۔ صلاح الدین ایوبی نے ہمارے ساتھ مذاق کیا ہے۔ جلاد کے حوالے کرنے کے بجائے ہمیں ان کے حوالے کر دیا ہے۔ ہمیں جی بھر کے خراب کریں گے اور قتل کر دیں گے، اور ہم نہتے ہیں۔ عالم نے یوں کہا جیسے اس کے ذہن سے خوش فہمیاں نکل گئی ہوں۔ اس نے کہا، تم نے جو کہا ہے وہ درست ہو سکتا ہے۔ کوئی حکمران اپنے دشمن کے جاسوس کو بخش نہیں سکتا، اور مسلمان اس قدر جنس پرست ہیں کہ تم جیسی حسین لڑکیوں کو چھوڑ نہیں سکتے۔ ہمیں راتوں کو چوکنا رہنا پڑے گا۔ دوسری لڑکی نے کہا، رات کو یہ سو جائیں تو انہیں انہی کی ہتھیاروں سے ختم کر دیا جائے۔ ذرا ہمت کی ضرورت ہے، ہمیں یہ ہمت کرنی پڑے گی۔ عالم نے کہا، یہ کام آج ہی رات ہو جائے تو اچھا ہے، صبح تک ہم بہت دور نکل جائیں گے۔ 2 محافظ آگے اور 2 پیچھے اپنی گپ شپ لگاتے چلے جا رہے تھے۔ ان کے انداز سے ظاہر ہو رہا تھا جیسے انہیں معلوم ہی نہیں کہ 2 اتنی دلکش لڑکیاں ان کی تحویل میں ہیں۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ ایک نے عالم سے کہا کہ ہم ابھی رکیں گے نہیں، رات کا پہلا پہر چلتے گزاریں گے۔ وہ چلتے گئے اور صحرا کی رات تاریک ہوتی گئی۔ عالم اور لڑکیاں اونٹوں کو قریب کر کے محافظوں کے قتل کا منصوبہ بنا رہی تھیں۔ بہت دیر بعد ایک سرسبز جگہ آ گئی۔ محافظ رک گئے اور وہیں پڑاؤ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ 3 محافظ لیٹ گئے تھے اور ایک ٹہل رہا تھا۔ عالم لڑکیوں کے ساتھ محافظوں سے کچھ دور لیٹا رہا۔ ان تینوں کی نظریں محافظوں پر تھی۔ وہ چوتھے محافظ کو دیکھ رہے تھے۔ وہ پڑاؤ کے ارد گرد ٹہلتا رہا۔ ایک کھٹکا سا ہوا، وہ دوڑ کر ادھر گیا اور اچھی طرح دیکھ بھال کر کے آ گیا۔ تقریباً 2 گھنٹے گزر گئے۔ اس نے اپنے ایک اور ساتھی کو جگایا اور خود اس کی جگہ لیٹ گیا۔ جو جاگا تھا وہ پڑاؤ کے ارد گرد ٹہلنے لگا۔ کبھی جانوروں کے پاس جا کر انہیں دیکھتا اور کبھی سوئے ہوئے انسانوں کو دیکھتا۔ عالم نے لڑکیوں سے کہا، ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے، یہ کمبخت پہرا دے رہے ہیں، جو ہوگا ہو کے رہے گا، سو جاؤ۔
رات گزر گئی، صبح ابھی دھندلی تھی جب محافظوں نے انہیں جگایا اور روانہ ہونے کے لیے کہا۔ تھوڑی دیر بعد وہ پھر اسی ترتیب میں چلے جا رہے تھے جس میں ایک روز پہلے تھے۔ 3 اونٹ پہلو بپہلو، 2 محافظ آگے اور 2 اونٹوں کے پیچھے۔ وہ ایک بار پھر لڑکیوں سے لاتعلق ہو گئے۔ انہوں نے کوئی ایسی بات بھی نہیں کی تھی جس سے شک ہوتا کہ یہ لوگ اوباش یا بدماش ہیں۔ سورج ابھرتا آیا، پھر یہ قافلہ ٹینوں کے علاقے میں داخل ہو گیا۔ مٹی اور ریت کی پہاڑیاں منحنی سی دیواروں کی طرح کھڑی تھیں، ان میں گلیاں سی تھیں اور ان پر پہاڑیوں کا سایہ تھا۔ لڑکیاں ڈرنے لگیں، ڈر ان کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ ان کی نگاہ میں یہ جگہ جرم اور قتل وغیرہ کے لیے موزوں تھی، مگر محافظ ان کی طرف دیکھ نہیں رہے تھے۔ ان سے کہو کہ ہمارے ساتھ باتیں کریں، ایک لڑکی نے عالم سے کہا۔ ان کی خاموشی اور لاتعلقی مجھے ڈرا رہی ہے۔ انہیں کہو کہ ہمیں مارنا چاہتے ہیں تو فوراً مار دیں، میں موت کا انتظار نہیں کر سکتی۔ عالم خاموش رہا، وہ لڑکیوں کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ وہ تینوں ان محافظوں کے رحم و کرم پر تھے۔ سورج سر پر آ گیا تو وہ ان ٹیلوں کے اندر ایسی جگہ رک گئے جہاں ریت کے سلوں والے ٹیلے تھے اور اوپر جا کر آگے کو جھکے ہوئے تھے۔ ان کے سائے میں انہوں نے قیام کیا۔ کھانے کے دوران عالم نے محافظوں سے پوچھا، تم لوگ ہمارے ساتھ باتیں کیوں نہیں کرتے؟ جو باتیں ہمارے فرائض میں شامل نہیں وہ ہم نہیں کیا کرتے۔ محافظوں کے کمانڈر نے جواب دیا اور پوچھا، اگر تم لوگ کوئی خاص بات کرنا چاہتے ہو تو ہم سنیں گے اور جواب دیں گے۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ ہم کون ہیں؟ عالم نے پوچھا۔ تم تینوں جاسوس ہو، محافظ نے جواب دیا۔ یہ لڑکیاں بدکار ہیں، یہ ان آدمیوں کے استعمال کے لیے ہیں جنہیں تم لوگ ہمارے خلاف استعمال کرنا چاہتے ہو۔ امیر مصر نے تمہیں معلوم نہیں کیوں بخش دیا؟ ہمیں حکم ملا ہے کہ تمہیں قلعہ شوبک میں چھوڑ آئیں، تم امانت ہو۔ تم نے یہ بات مجھ سے کیوں پوچھی ہے؟ تمہارے ساتھ باتیں کرنے کو جی چاہ رہا تھا، عالم نے جواب دیا۔ اتنا لمبا سفر اس لاتعلقی اور بیگانگی سے بڑا کٹھن ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ باتیں کرتے چلو۔ ہم سفر ہیں، محافظ نے کہا، لیکن ہماری منزلیں جدا ہیں، 2 روز بعد ہم جدا ہو جائیں گے۔ عالم جاسوس نے جیسے محافظ کا جواب سنا ہی نہ ہو، اس کی آنکھیں کسی دور کی چیز کو دیکھ رہی تھیں۔ وہ صحرا سے اچھی طرح واقف تھا، صحرا کے خطروں سے واقف تھا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور غالباً ڈر سے پھٹی جا رہی تھیں۔ محافظ نے اس طرف دیکھا جس طرف عالم دیکھ رہا تھا۔ محافظ کی بھی آنکھیں کھل گئیں۔ کوئی 200 گز دور ایک بلند جگہ 2 اونٹ کھڑے تھے، ان پر 2 آدمی سوار تھے جن کے چہروں اور سروں پر پگڑیاں لپٹی ہوئی تھیں۔ اونٹوں کی ٹانگیں نظر نہیں آ رہی تھیں، وہ بلندی کے پیچھے تھیں۔ سوار خاموشی سے کھڑے محافظوں اور جاسوسوں کے قافلے کو دیکھ رہے تھے۔ ان کا انداز اور لباس بتا رہا تھا کہ وہ کون ہے۔ جانتے ہو یہ کون ہے؟ محافظوں کے کمانڈر نے عالم سے پوچھا۔ صحرائی ڈاکو، عالم نے جواب دیا۔ معلوم نہیں کتنے ہوں گے، دیکھا جائے گا، محافظ نے کہا۔ اس نے اٹھتے ہوئے اپنے ایک ساتھی سے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر ڈاکوؤں کی طرف چلے گئے۔ ان کے پاس تلواروں کے علاوہ برچھیاں بھی تھیں۔ انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر شتر سوار بلندی کے پیچھے غائب ہو گئے۔ 2 محافظ جو پیچھے رہ گئے تھے قریب کے ٹیلے پر چڑھ گئے۔ عالم نے لڑکیوں سے کہا، میرا خیال ہے تمہارا خدشہ صحیح ثابت ہو رہا ہے، یہ ڈاکو نہیں، یہ صلاح الدین ایوبی کے بھیجے ہوئے آدمی معلوم ہوتے ہیں، ورنہ یہ محافظ اتنی دلیری سے ان کی طرف نہ چلے جاتے۔ ایوبی تم دونوں کو بہت زیادہ ذلیل کرانا چاہتا ہے۔ میرے لیے تو موت لکھی ہوئی ہے، تمہیں بڑی خوفناک سزا دی جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزاد نہیں، ایک لڑکی نے کہا۔ ہم ابھی تک قیدی ہیں، یہی معلوم ہوتا ہے، دوسری لڑکی نے کہا۔ دونوں محافظ واپس آ گئے تھے، ان کے ساتھی اور جاسوس ان کے گرد جمع ہو گئے۔ محافظ کے کمانڈر جس کا نام حدید تھا انہیں بتانے لگا، وہ صحرائی قزاق ہیں۔ جاری ہے۔ اگر آپ کو یہ قسط وار سلسلہ پسند آ رہا ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کے ذریعے ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ جزاک اللہ خیرا۔